ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کی دہانے کھول دے اور ہمیں فرمانبرداروں کی حالت میں وفات دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اسے کہا کہ میں تجھ کو اپنے رب پر ایمان لانے کی نصیحت کرتا ہوں اور میری قوم کو آزادی دے تاکہ وہ اپنے وطن بیت المقدس میں چلی جائے. فرعون نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تیرا رب کون ہے، نہ میں تیری قوم کو یہاں سے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں، اور تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ کی طرف سے معجزے لایا ہوں. فرعون نے دانت پیس کر کہا، سچا ہے تو ابھی دکھا کہ تو کیا لایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی لکڑی زمین پر ڈال دی، جو گرتے ہی سانپ بن گئی. پھر گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالا تو دیکھنے والوں کو بالکل سفید دکھائی دیا. فرعون نے یہ معجزے دیکھے تو بھونچکا رہ گیا، مگر اپنے درباریوں سے کہنے لگا، یہ تو کوئی بڑا ہی جادوگر ہے اور اپنے جادو کے زور سے ہی تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے. بتاؤ کیا صلاح دیتے ہو؟ درباریوں نے عرض کیا کہ فرمان شاہی جاری ہو، شہر سے بڑے بڑے جادوگر کھنچ کے آئیں گے اور اس شخص کے جادو کا ایسا جواب دیں گے کہ یہ لاجواب ہو جائے گا. فرعون کو یہ رائے پسند آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، تیرے جادو کا تو ہم جادو ہی سے مقابلہ کریں گے. بتا تو کب میدان میں آتا ہے؟ ہم خوب سمجھتے ہیں تو یہاں اس لیے آیا ہے کہ ہمارے بڑوں کے راستے سے ہمیں ہٹا دے اور تم دونوں بھائی مل کے اس زمین پر اونچے بن جاؤ. یاد رکھ، ہم کبھی تیرے قائل نہیں ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ تم حق کے بارے میں کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے. کیا یہ جادو ہے؟ جادوگر بھی کہیں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن اگر تم جادو ہی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اچھی بات ہے، تہوار کے دن مقابلہ ہو جائے تاکہ سارے مصر کے لوگ یہ تماشا دیکھ سکیں. آخر مصر کے جادوگر ہر طرف سے فرعون کے پاس آ کر جمع ہوئے. فرعون نے انہیں موسیٰ کا قصہ سنایا تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر موسیٰ کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کیا انعام دے گا؟ فرعون نے جواب دیا، تم کو بڑے بڑے انعام ملیں گے اور تم دربار میں میرے مقرب بنائے جاؤ گے. آخر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ پہنچے اور کہنے لگے، تم اپنا کرتب پہلے دکھاؤ گے یا ہم اپنا کرتب پہلے دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پہل کرو. مگر ساتھ ہی جادوگروں کو نصیحت بھی فرمائی، تمہارا برا ہو، تم نرے جادوگر ہو، اپنے جادو سے اللہ کے معجزے کا مقابلہ نہ کرو، ورنہ یاد رکھو اللہ کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ پر بہتان باندھنے والا کبھی جیت نہیں سکتا. اس تقریر سے جادوگروں کے دل پر چوٹ لگی اور ان کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی. یہ دیکھ کر فرعون کے درباری دوڑے اور جادوگروں کو الگ لے جا کر کانا پھوسی کرنے لگے، دیکھو موسیٰ اور ہارون بھی جادوگر ہی ہیں اور اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دینے کے لیے آئے ہیں. پھر ہمارے تمہارے باپ دادا کا جو اچھا چلن چلا آ رہا ہے اسے بھی ملیامید کر ڈالنا چاہتے ہیں. تو اب ذرا اپنی قوم کا، اپنے ملک کا خیال کرو، ایک دل ہو کے اپنے جادو ٹھیک کرو اور بہادری سے میدان میں کود پڑو. یاد رکھو آج کے دن کی جیت ہی اصل سرخروئی ہے. درباریوں کی یہ تقریر خود جادو تھی، کام کر گئی. جادوگر میدان میں اتر آئے اور اپنی پڑی ہوئی اور پھونکی ہوئی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر ڈال کے زور سے چلائے، قسم ہے فرعون کے جلال کی، ہم جیتے ہوئے ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جادوگر کی رسیاں اور لکڑیاں سانپوں کی طرح رینگ رہی ہیں. سب تھرا اٹھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھی دھڑکنے لگا، مگر اللہ کی طرف سے حکم پہنچا، موسیٰ ڈرو نہیں، تم ہی اونچے رہو گے. اب تم بھی اپنی لکڑی زمین پر ڈال دو. لکڑی زمین پر گرتے ہی اژدہا بن گئی اور یہ بھیانک اژدہا پھنکارتا اور بل کھاتا ہوا لپکا اور جادو کی سب رسیوں اور لکڑیوں کو اس طرح نگل گیا جیسے وہ تھی ہی نہیں. ہارے ہوئے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بلند آواز سے کہا، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. فرعون نے یہ بڑی شکست دیکھی اور اتنی بڑی بھیڑ کے سامنے اور اپنے جادوگروں کا یہ اعلان سنا تو غصے سے لال ہو گیا. وہ دانت پیس کر جادوگروں سے کہنے لگا، میری اجازت سے پہلے ہی تم موسیٰ کو مان گئے؟ ضرور یہ تم سب کا گرو گھنٹال ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے. تم سب نے مل کر سازش کی ہے اور شہر والوں کو شہر سے نکال دینا چاہتے ہو.
اچھا تمہیں مزہ چکھا دیا جائے گا، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کٹوا ڈالوں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، اور تم جان جاؤ گے کہ میرا دیا ہوا عذاب زیادہ سخت و پائیدار ہے یا موسیٰ کے رب کا۔ جادوگروں کے دل ایمان سے بھر چکے تھے، کہنے لگے تو ہم سے بس اس لیے بدلہ لے گا کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھی اور ان پر ایمان لے آئے، ہم تجھے حق کے سامنے مان نہیں سکتے، ہمیں تو اپنے مالک کی طرف جانا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر گزر، آخر یہ دنیا کی ساری زندگی بھی تو گزر ہی جائے گی، ہم اپنے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی جس پر تو نے ہمیں زبردستی مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ ہی سب سے اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے، پروردگار ہمارے دلوں کو مضبوط بنا دے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی اپنے کفر و سرکش پر جمے رہے تو ان پر اللہ عز و جل کی نشانیاں پے در پے وارد ہونے لگی۔ ہوا یوں کہ بادل آیا، اندھیرا ہوا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب گیا۔ یہ لوگ نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتے سے لے کر ہفتے تک 7 روز اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے متصل تھے، ان کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت دور ہو گئی، کھیتیاں خوب ہوئیں اور درخت خوب پھلے پھولے۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی، وہ کھیتیاں، پھل، درختوں کے پتے، مکان کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، حتیٰ کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئیں۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ 7 روز یعنی ہفتے سے ہفتے تک ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ ہمیں کافی ہے، ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے، عہد وفا نہ کیا اور اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے۔ 1 مہینہ عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھیجے۔ اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی رہے تھے وہ کھا لیے۔ یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا تھا اور جلد کو کاٹتا تھا اور کھانے میں بھر جاتا تھا، اور اگر کوئی 10 بوری گندم چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، باقی سب کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بھویں، پلکیں تک چاٹ گئے، ان کے جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، حتیٰ کہ ان کیڑوں نے ان کا سونا دشوار کر دیا تھا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دور ہونے کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہوئی، لیکن فرعونیوں نے پھر عہد شکنی کی اور پہلے سے زیادہ خبیث تر عمل شروع کیے۔ 1 مہینہ امن سے گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجے، اور یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے، اور بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں چلا جاتا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تو آگ بجھ جاتی، لیٹتے تھے تو مینڈک سوار ہو جاتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی دور ہوئی اور 1 مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے تمہاری نظر بندی کی ہے۔ انہوں نے کہا، تم کس نظر بندی کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان ہی نہیں۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ قبطی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی لیں، لیکن ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، قبطی نکالتے تو اس برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا
تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کی میسر نہ آئی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ مصیبت بھی دور ہوئی۔ فرعون اور اس کی قوم پر جب طوفان، ٹڈیوں، کیڑوں، مینڈک، خون یا طاعون کی صورت میں عذاب نازل ہوتا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے عز و جل سے اس عہد کے سبب دعا کرو جو اس کا تمہارے پاس ہے کہ ایمان لانے کی صورت میں وہ ہمیں عذاب نہ دے گا۔ اگر آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے ہم ضرور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔